بندوں کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندے کے ساتھ مسئلہ کلیئر نہ ہو جائے۔ مثلا آپ کسی کے پیسے دینا ہے، کسی کا آپ نے قرض لیا، کسی کے کاروبار میں آپ سے غلطی ہو گئی، یا کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے جو بندوں کے ساتھ ہے۔ جب بندوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو اس میں چوتھا اسٹیپ یہ ہے کہ اس بندے کے ساتھ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے معاملے کو سیٹل کر لیں، یا تو اس کا حق دے دیں واپس، یا اگر حق نہیں دے سکتے تو پھر اس کے ساتھ وہ بات طے کر لیں۔ اگر وہ معاف کرے گا تو اللہ بھی معاف کرے گا، وہ معاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ بندوں کے حقوق کا مسئلہ بڑا سیریس ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے لیکن نہیں معاف کرے گا جب تک کہ وہ بندہ بھی آپ کو معاف نہ کر دے، کیونکہ یہ اللہ کا نہیں بندوں کا حق ہے جو آپ نے زیادتی کی ہے مثال کے طور پر۔ اب اس کے لیے اس بندے سے معافی ضروری ہے۔ اس کو ایک حدیث میں آپ سمجھیے، واقعہ بھی ہے اور حدیث بھی۔ وہ اس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک مرتبہ ایک جنازہ آیا۔ نماز جنازہ سے پہلے آپ نے دریافت کیا، ایک اہم سوال ہے جو ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے کیا اس پر کوئی قرض تھا کسی کا؟ اب دیکھیے، نماز جنازہ تو اللہ سے عفو درگزر اور اس کی بخشش کے لیے، سفر آخرت پر روانگی کے لیے دعا کا ذریعہ ہے، مگر سوال آپ نے کیا کیا، کیا اس کا کوئی لین دین قرض وغیرہ ہے؟ تو صحابہ نے بتایا ہاں ہے، مگر بہت تھوڑا سا، بہت تھوڑا سا، جس کو ہم کہہ لیں 2 دینار کی، یعنی 2 روپیے سمجھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پیمنٹ یعنی ادائیگی کا کیا اس نے انتظام کیا؟ کچھ بھی نہیں، وفات ہو گئی، ختم ہو گیا۔ تو آپ نے کہا پھر تم لوگ نماز جنازہ اس کی پڑھ لو۔ آپ پیچھے ہٹ گئے۔ اب آپ دیکھیں کتنی بڑی محرومی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں مگر آپ پڑھانے سے پیچھے ہٹ گئے نماز جنازہ۔ تو ایک صحابی کو ایک محبت پیدا ہوئی، ہمدردی، تو وہ آگے بڑھ کر کہنے لگے ان کی ذمے جو قرض تھا میں اپنے اوپر لیتا ہوں اس کو، آپ نماز پڑھائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو تم جو اپنے اوپر لے رہے ہو اس کو ادا کرنا پڑے گا، یہ جذباتی طور پر تم اپنے اوپر لے رہے ہو یہ نہیں، بلکہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا منظور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس میں سبق کیا ہے کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق دیا وہ یہ کہ لوگوں کا جو معاملہ، حقوق، لین دین، قرض وغیرہ کا ایشو اتنا سیریس ہے کہ معمولی رقم ہونے کے باوجود آپ نے ایکسٹریم جو بات کہی کہ تم لوگ پڑھ لو اس کی نماز جنازہ، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حقوق العباد کا مسئلہ یہ کتنا سیریس ہے۔ دنیا معاف کرے یا نہ کرے مگر اس آدمی کے ساتھ جس سے آپ نے زیادتی کی ہے اس کی معافی کے ساتھ آپ کی توبہ کا دار و مدار ہے، اور اس کے ساتھ مسئلے کو اگر کلیئر کر لیا جائے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی جو باز پرس ہونے والی ہے وہ جیسے ایک دوسری حدیث میں کہا گیا کہ آدمی بڑی نیکیوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ یہ قیامت کا مرحلہ ہے، میدان محشر کا، بڑی نیکیاں ہوں گی اس کی، لیکن دوسری طرف یہی بندوں کے جو معاملات ہیں وہ شکوہ کرنے والے بھی وہاں ٹھہرے ہوئے ہوں گے جو شکایت کریں گے، کیونکہ انصاف تو سب کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں آپ طاقت ہے، دنیا میں آپ کے پاس کچھ بھی ہو سکتا ہے، قانون کو آپ کسی طرح بھی چینج کر سکتے ہیں، مگر کیا کل جب آخرت میں ہم اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہوں گے تو وہاں بھی قانون کو تبدیل کر دیں گے؟ وہاں بھی اپنی طاقت کا مس یوز کر سکیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ وہاں انصاف کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ شکایت کرنے والا آئے گا، نمبر 1 وہ کہے گا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، تو اب کیسے اس کی ادائیگی ہوگی؟ جتنی زیادتی ہوگی اس کے پاس جو نیکیاں ہیں، اس نے جتنا ظلم کیا وہ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ دوسرا آدمی بھی شکایت کرے گا، اس کے ساتھ پھر کچھ نیکیاں اور اس کو دے دی جائیں گی، یعنی نیکیوں کے ذریعے سے اس کی پیمنٹ ہو رہی ہے مگر پیمنٹ ریجیکٹ نہیں کی جا رہی ہے، ہوگی پیمنٹ۔ جتنا ظلم اور زیادتی کیا ہوگا اس کے مطابق اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر بھی شکایت کرنے والے موجود ہوں گے جو حقوق العباد میں کمی کوتاہی کرتے ہیں، لین دین، معاملات، اس میں کوئی گڑبڑ کرتے ہیں، وہ ایک نہیں 1000 بار اس کو سوچیں۔
کہ پھر بھی شکایت کرنے والے ہوں گے تو اب کیا ہوگا؟ نیکیاں تو ختم ہو گئی اس کی. اس کے بعد یہ ہوگا کہ جتنا اس نے ظلم اور زیادتی کا کام کیا ہوگا اتنا اس کا گناہ لے کر اس کے اکاؤنٹ میں داخل کر دیا جائے گا. پیمنٹ ہوگی. نیکیاں نہیں ہیں تو پھر اس کے گناہ تم اپنے اوپر لو, وہ اسی حساب سے اس کو دیا جائے گا. آیا نیکیوں کے ساتھ تھا, جب فیصلہ ہوتے ہوتے سارے گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا. اس نازک موقع پر جبکہ ایک ایک نیکی کی بڑی قیمت ہوگی, وہاں اگر ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں اور دوسروں کے گناہوں کا بوجھ ڈال دیا جائے تو یہ کتنی محرومی کی بات ہوگی. اس کے لیے آدمی کو سنجیدگی کے ساتھ ریئلائز کرنا چاہیے کہ کہاں کیا کوتاہی ہو رہی ہے.